بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ ہم آج بھی پروفیسر سید محمد سلیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مسلمان خواتین کی دینی اور علمی خدمات کا مطالعہ جاری رکھیں گے۔ الحمدللہ ہم نے آج تک اس کتاب کے باب اول باب دوم کا مکمل مطالعہ کر لیا ہے۔ آج ہم اس کا باب سوم کا آغاز کریں گے، اور باب سوم ہے رفاعی ادارے و خدمت خلق۔ اور جو پہلا ٹاپک ہے وہ ہے مدارس قائم کرنے والی خواتین۔ ایک میدان جس میں خواتین نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، وہ بہت ہی سرگرم دکھائی دیتی ہیں، وہ ہے مدارس کے قیام اور دوسرے رفاعی اداروں کا قیام۔ یہ ادارے یہ خواتین محض ثواب کی نیت سے کرتی تھیں، کوئی دینی غرض اور اس میں شامل نہیں ہوتی تھی۔ جامعہ کروپین فاطمہ بنت محمد الفہری، یہ جامعہ مراکش کے شہر فارس میں قائم ہے۔ اس جامعہ کی عمارت ایک مالدار تاجر کی لڑکی فاطمہ بنت محمد الفہری نے اپنے والد سے ترکے میں حاصل کی اور حلال آمدنی سے تعمیر کروائی۔ یہ 1859 میں تعمیر ہوئی۔ یہ دنیا کی قدیم ترین درسگاہ ہے۔ یورپ اور ایشیا کی کوئی درسگاہ اس سے قدیم نہیں ہے۔ جب اس جامعہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو اس نیک خاتون نے تقرب الہی کے لیے روزے رکھے تھے۔ فن تعمیر کے لحاظ سے بھی یہ اعلیٰ نمونے کی عمارت ہے۔ اس میں 14 دروازے سر ستون، 21 محرابیں سر صفین تھیں۔ اس میں 30,000 افراد آسانی سے نماز ادا کر سکتے تھے۔ وضو کا انتظام بھی نہایت عمدہ ہے۔ وسط عمارت میں بے داغ سنگ مرمر کی ایک نہر جاری ہے۔ دونوں کناروں پر چھوٹے چھوٹے بارودی دری نما سقاوے ٹنکی اس قدر سبک اور خوشنما ہے کہ کسے ہمراہ اندلس کا دھوکہ ہوتا ہے۔ سکادوں سے شفاف پانی کی دھار رم جم کرتی مستانہ وار گرتی ہے اور دوسری بار دری میں جا کے غائب ہو جاتی ہے۔ اس کی آرائش میں بڑے اعلیٰ پیمانے پر ہوئی۔ ابتدا میں اس کے اندر 1300 روشنی کے فانوس لگائے گئے، جن میں ہر ایک کی قیمت 1000 دینار سرخ تھی۔ یہ بڑے بڑے فانوس تھے۔ ہر فانوس میں 45 گلاس روشنی کے لگے ہوئے ہیں۔ ماہ رمضان میں جب سارے فانوس روشن کیے جاتے ہیں تو مسجد ایک بقائے نور بن جاتی ہے۔ مسجد کے مینار زیادہ بلند نہیں، مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ 12 بجے شب کے بعد سے حفاظ میناروں پر چڑھ کے تلاوت قرآن میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ ہر حافظ نصف گھنٹے تک بآواز تلاوت قرآن کرتا ہے۔ یہ عجیب پرکشش اور محصور کن سماع ہوتا ہے۔ یہ مغربی افریقہ کا سب سے بڑا مدرسہ ہے۔ 1931 عیسوی میں یہاں 600 طلباء اور 150 استاد تھے۔ مختلف مضامین تجوید، تفسیر، حدیث، فقہ، منطق، فلسفہ، ریاضی، حکمت و شعر و ادب وغیرہ کے علوم یہاں دیے جاتے تھے۔ سارا افریقہ سے طلباء یہاں آتے ہیں۔ مراکش، الجزائر، سوڈان، ٹمبکٹو اور آل غنا صحرائے اعظم۔ یہاں ایک کتب خانہ ہے جس میں قدیم نادر کتب محفوظ ہیں۔ یہ مدرسہ آج بھی قائم ہے۔ شہزادی ربیہ خاتون، دمشق شام کے مقام جبل قاسیون میں ایک عظیم الشان مدرسہ شہزادی ربیہ خاتون نے بنوایا۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی بہن تھیں۔ بڑی فاضلہ اور دیندار خاتون تھیں۔ خاتونیہ مدرسے کے لیے انہوں نے ایک جائیداد وقف کر دی تھی جس سے اس کے مصارف ادا ہوتے تھے۔ اس نیک دل خاتون کی قبر بھی اس مدرسے کے اندر موجود ہے۔ یہ مدرسہ آج بھی قائم ہے۔ شہزادی ترکان خاتون، اسی مقام پر ایک دوسرا مدرسہ شہزادی ترکان خاتون نے بنوایا موجود ہے۔ یہ خاتون سلطان اتابک زنگی کی پوتی ہیں۔
یہ خاتون متقی اور پرہیزگار تھیں۔ امام ذہبی نے اس خاتون کا ذکر بڑی قدر سے کیا ہے۔ ان کے انتقال کے بعد اس مدرسے میں دفنایا گیا۔ مدرسہ حجازیہ۔ سلطان محمد قاؤن مصری کے ایک کنیز نے 1761 ہجری میں قاہرہ میں مدرسہ حجازیہ کے نام سے شاندار مدرسہ قائم کیا۔ مدرسے کے ساتھ ایک عظیم الشان کتب خانہ تھا۔ اس مدرسے میں امام شافعی کے مسلک کے مطابق فقہ کی تعلیم دی جاتی تھی، اگرچہ فقہ مالکی کا بھی وہاں انتظام تھا۔ شیخ الاسلام سراج الحق بلقینی کو یہاں صدر مدرس مقرر کیا گیا۔ مدرسہ دارالارقم۔ دارالارقم وہ مکان ہے جس میں آغاز اسلام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی تعلیم دیتے تھے۔ یہ اسلام کا پہلا مدرسہ تھا۔ بعد میں ہارون رشید کی زوجہ زبیدہ نے خرید لیا تھا، اس کو مدرسہ بنایا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ یہ ایک بڑا مدرسہ تھا۔ 10 شافعی علماء یہاں تدریس میں مشغول رہتے تھے۔ یہ مقام حرم سے باہر ہے۔ آج کل یہاں پانی کی سبیل ہے۔ مکہ مکرمہ میں انہوں نے رفع عام کے اور بھی بہت سے کام کیے تھے۔ مدرسہ برائے یتیم۔ مکہ مکرمہ کے قاضی شہاب الدین طبری کی ایک لڑکی تھیں جو محدثہ اور فقیہ تھیں، نیز بہت عابدہ اور زاہدہ تھیں۔ انہوں نے مکہ مکرمہ میں کئی رفع عوام کے لیے بڑے کام کیے۔ انہوں نے وہاں یتیم خانے کے ساتھ ایک مدرسہ جاری کیا۔ اس مدرسے کے مصارف پورے کرنے کے لیے ایک بڑی جائیداد وقف کی تھی۔ اس مدرسے میں یتیم بچے حاصل کرتے تھے۔ اس مدرسے میں تعلیم یتیم بچے حاصل کرتے تھے۔ مدرسہ قائد بائی۔ یہ مدرسہ در حقیقت شریفہ شمیسہ نے قائم کیا تھا۔ سلطان مصری قائد بائی 1832 ہجری نے مکہ مکرمہ میں ایک مدرسہ بنوانے کا ارادہ کیا جس میں فقہ اربعہ کی تعلیم دی جائے۔ پھر مزید ارادہ کیا کہ ساتھ میں یتیم خانہ تعمیر کرائے۔ اس میں بڑی وسیع عمارت ہونی چاہیے، کمرے کم از کم 72 ہونے چاہیے، جہاں پر اچھا عمدہ رہائش کا انتظام بھی ہو۔ ایسی عمارت کے لیے جب جگہ کی تلاش شروع ہوئی تو مکہ کی ایک نیک دل خاتون، خدا ترس خاتون شریفہ شمیسہ نے اپنا ذاتی مکان اس کام کے لیے عطا کر دیا، جہاں یہ مجوزہ مدرسہ اور یتیم خانہ قائم ہوا۔ یہ مدرسہ باب الاسلام اور باب النبی کے درمیان واقع تھا۔ مدرسے کا افتتاح۔ ترکی کے سلطان مراد عثمانی کی والدہ نے ایک مدرسہ تعمیر کرایا۔ شیخ احمد بن روح جابری انصاری نے وہاں پہلا درس دیا۔ اس کے لیے ایک شاندار تقریب منعقد ہوئی۔ دیار روم کے علماء اور فضلاء کی بڑی جماعت نے اس میں شرکت کی۔ شیخ نے وہاں سورہ انعام کی تفسیر بیان کی۔ شرکا کا تقریب کا سلطان کی والدہ نے ایک فرد کو 1000 دینار سرخ عطا کیا۔ انواع اقسام کے کھانوں سے مہمانوں کو تواضع کیا گیا۔ یہ ایک بڑا مدرسہ تھا جس میں تقریباً 50 علماء مختلف کاموں اور فرائض میں متعین تھے۔ مدرسہ ہنوور۔ قیام مدارس میں ہندوستان کی مسلمان خواتین نے بھی دلچسپی لی۔ ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے، ہنوور کیرالہ میں لڑکیوں کے 13 مدرسے قائم تھے جہاں علم حفظ، جس میں حفظ قرآن اور عربی کی تعلیم کا انتظام تھا۔ مدرسہ ملکہ بی بی راجی۔ سلطان محمود شرقی کی بیگم بی بی راجی نے جون پور میں 1845 میں خوبصورت مدرسہ تعمیر کرایا جس میں بچوں کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اس خاتون کا ایک کارنامہ اور ہے جس کی وجہ سے وہ برصغیر ہند و پاکستان کی خواتین کی محسن ہے۔ خواتین کی سہولت کی خاطر انہوں نے عربی مہینوں کے دیسی نام مقرر کیے جو آج سارے ملک میں رائج ہیں۔ محرم، دہا، صفر، تیرہ تیزی، ربیع اول،
12 وفات کا چاند، وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وفات اور پیدائش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربیع ثانی 11ویں کا چاند، وفات شیخ عبدالقادر جیلانی۔ جمادی الاولیٰ مدار کا چاند، وفات بدیع الدین شامدار۔ جمادی الاخری رجب خواجہ کا چاند، خواجہ معین الدین اجمیری۔ شعبان شب برات کا چاند، رمضان روزوں کا چاند۔ شوال عید کا چاند، ذی القعدہ خالی کا چاند اور ذی الحجہ بقرعید کا چاند۔ مدرسہ خیر المنازل ماہم بیگم اکبر بادشاہ کی رضائی والدہ تھیں۔ انہوں نے 959 ہجری میں پرانے قلعے دہلی کے پاس ایک شاندار مدرسہ تعمیر کرایا۔ ان کا نام خیر المنازل رکھا گیا۔ مدرسہ آگرہ آگرہ کی جامع مسجد شاہ جہاں بادشاہ کی بڑی لڑکی جہاں آرا بیگم کی تعمیر کردہ ہے۔ انہوں نے اس کے ساتھ ایک مدرسہ بھی تعمیر کرایا۔ مسجد کے گرد دکانیں بنوائیں جن کی آمدنی سے مسجد اور مدرسے کے مصارف ادا کیے جاتے تھے۔ بڑی فاضل اور دیندار خاتون تھیں۔ انہوں نے خواجہ معین الدین چشتی کی سماع حیات مونس الارواح لکھی ہے۔ انہوں نے اپنے مزار کا خطبہ بھی خود لکھا تھا۔ نظام الدین محبوب اولیاء کے مزار کے قریب ان کی قبر ہے۔ مدرسہ لاہور مرزا عبدالحسن تربیتی کی بیگم نے لاہور میں اپنے شوہر کا مقبرہ تعمیر کرایا تھا۔ اس کے ساتھ اس نے ایک مدرسہ بھی تعمیر کرایا اور مزار مرزا عبدالحسن تربیتی کی بیگم مخدومہ بیگم مفتوحہ بھی یہیں پر ہیں۔ جزاک اللہ خیرن۔ انشاءاللہ ہم باب سویم کے مزید مطالعہ کریں گے۔ جزاک اللہ، خدا حافظ۔